اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہے آج کا ہمارا قربانی کے متعلق۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ قربانی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دارقطنی کی روایت ہے اور بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، آسانی ہو، مالداری ہو، غنا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو سخت وعید ہے ایک طرف دیکھا جائے تو، لیکن ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، غنا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ غنا اور وسعت کن لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے، صحابہ کرام کے آثار مبارک کی روشنی میں، صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط تو مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، کیونکہ اگر مسلمان نہ ہو تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عاقل نہ ہو، مجنون ہو تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ بالغ نہ ہو، نابالغ ہو تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مقیم نہیں ہے، سفر میں ہے، مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا، اور اس کے پاس مالداری کا ہونا بھی۔ تو مالداری کی کیا وضاحت ہے اس کے بارے میں عرض ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اس کے برابر قیمت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور صاحب وسعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی موجود ہے، تو یہ بھی صاحب وسعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، ان دونوں میں سے کچھ موجود ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان دونوں کو ملایا جائے تو ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو یہ صاحب وسعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس سونا ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، تھوڑا سا سونا ہے، کچھ نقدی بھی موجود ہے جو زائد از ضرورت ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی چاندی ہے اور نقدی ہے، ان دونوں کو ملانے سے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت برابر ہو جاتا ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس وسعت ہو تو وہ اگر قربانی نہ کرے تو پھر ہماری عیدگاہ کے ہرگز قریب نہ آئے، تو یہ صاحب وسعت لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی نقدی زائد از ضرورت موجود ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر وہ نقدی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی صاحب وسعت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں، اور ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے بھی کچھ نہیں، لیکن وہ صاحب تجارت ہے، اس کی تجارت اتنے پیسے سے ہے جو 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ قیمت جو ہے نا، تجارت کی قیمت، یہ بھی قیمت فروخت کے اعتبار سے ہوگی، قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی کاروبار ہے اور دکان ہے، لیکن وہ مثال کے طور پر 50 تولے چاندی کے برابر اس نے دکان میں ڈالا، لیکن اب جب اس کی قیمت فروخت کو دیکھا جاتا ہے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو یہ بھی صاحب وسعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ ہے قربانی جن لوگوں پر واجب ہے، اس کی تفصیل اور وضاحت۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کیسا جانور ہونا چاہیے، کیسا جانور، کون سے جانور ہونے چاہیے؟ تو وہ جانور 4 ہی ہیں، اونٹ اور گائے اور بکری
اور بھیڑ، ان میں نر مادہ بھی ساتھ ہے، یعنی اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، اسی طرح بھینس اور بھینسا جو ہے یہ بھی گائے اور بیل میں داخل ہو جائے گا، بکری اور بکرا، بھیڑ اور مینڈھا، یہ سارے نر مادہ ملا کر کے کل جو ہے وہ 8 جانور بنتے ہیں، کل 8 جانور بنتے ہیں، کیونکہ بھینس اور بھینسا تو گائے بیل میں داخل ہے، تو کل 8 جانور بنتے ہیں۔ ان جانوروں کی قربانی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار اور عمل کی روشنی میں یہ جو جانوروں کی عمریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے پورے ہونے چاہیے یا اس سے زائد ہوں، اسی طرح گائے اور بیل، بھینس اور بھینسا، ان کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہو، 2 سال سے کم نہ ہو، اور بکری بکرا یہ سال کے ہونا ضروری ہیں، سال سے کم 1 دن بھی ہوگا تو وہ قربانی میں جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بھیڑ ہے اور مینڈا ہے، ان میں جو ہے وہ سال کے ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ اس طرح موٹے تازے ہیں کہ وہ سال والے بھیڑ اور مینڈھوں میں اگر کھڑے کر دیے جائیں ہیں تو وہ سال سے کم، 6 مہینے سے زیادہ ہیں، سال سے کم ہیں، لیکن سال والے بھیڑ کے اندر اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ سال کے معلوم ہوں تو ان میں گنجائش ہے شریعت کے اندر، 6 ماہ سے زائد کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے جانوروں کی عمریں۔ ایک اور سوال ہے کہ اونٹ میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ اونٹ کی جسامت زیادہ ہے تو اس کے حصے جو ہے وہ زیادہ شاید ہوں گے، اس میں 14 لوگ شامل ہو سکتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال میں، البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، صاف الفاظ صحابی کے موجود ہیں رضی اللہ عنہ کہ اونٹ کو بھی ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے کیا اور گائے کو بھی ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے کیا ہے۔ تو جب احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آ گئی ہے تو یہ ذہن بنانا کہ اونٹ کی چونکہ جسامت زیادہ ہوتی ہے، قیمت زیادہ ہوتی ہے، شاید اس میں 14 حصے ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 7 حصوں سے زائد اونٹ میں اگر کوئی شامل ہو جائے گا، 8واں بھی ہو جائے گا تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے 7 سے زائد تو نہیں ہو سکتے، لیکن 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 6 مل کر کے اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے بیل بھینس بھینسا کی قربانی ان میں 7 زیادہ اور کم 6 5 4 جو ہے وہ 2 اور 1 آدمی بھی پورے اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے، یعنی زیادہ کی حد تو مقرر ہے، کم جتنے بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی اکیلی شخصیت نے، ذات مبارک نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی وہ پورے اونٹ کی بھی کر سکتا ہے، اور ایک آدمی جسے اللہ توفیق دے کئی اونٹ، کئی بیل، کئی بھینسیں ملا کر قربانی کر سکتا ہے، لیکن 7 سے 1 آدمی بھی زیادہ ہو جائے گا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے کہ جی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ناخن کاٹنا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی، جب 10 دن داخل ہو جائیں، یعنی ذی الحجہ کی چاند نظر آ جائے، تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ و بشرہ شیئا، فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو بھی ہاتھ نہ لگائے، مس بھی نہ کرے، مس کا مطلب ہے کاٹنے کے لیے مس نہ کرے، اسی طرح اپنی جلد کو بھی کاٹنے کے لیے اسے، یعنی جلد کے بال کو یا ناخن کو کاٹنے کے لیے مس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی، جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، تو وہ اگر اپنے ناخن اور بال ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد 10
ذی الحجہ تک اگر وہ کاٹ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہیں ناخن کاٹنے کی بھی اجازت ہے، بال کاٹنے کی بھی اجازت ہے. ایک اور روایت میں ہے من رآ ہلالا ہلال ذی الحجۃ، جس شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، و اراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہے یہ کہ قربانی کرے گا، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، رواہ مسلم. تو وہ اپنے بالوں میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتا، کاٹ نہیں سکتا مطلب، اور اس کے ناخن بھی اسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد مناسب نہیں ہے. باقی مناسب نہ ہونے کا حکم کیا ہے؟ کیا حرام ہے کاٹنا؟ حرام تو نہیں ہے، مکروہ تحریمی تو نہیں ہے. حضرات نے لکھا ہے مستحب یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے. اگر کسی کے ناخن اور بال بہت بڑے ہوئے تھے، سفر میں تھا، اب وہ آیا گھر، قربانی بھی اس نے کرنی ہے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ بہت پرانے جو ہے اس کے بال کٹے ہوئے تھے، جس پر جو ہے وہ 15 دن سے زائد گزر چکے ہیں یا 40 دن سے زائد گزر چکے ہیں، سفر میں رہ رہا ہے، تو اب اگر آ گیا، مقیم ہو گیا، قربانی کرنی ہے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری قربانی صحیح طریقے سے ہوگی. باقی قربانی کے دن کتنے ہیں تو وہ میں عرض کرتا چلوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ یوم النحر کے دن آگے بھی 2 دن ہیں، تو کل 3 دن بن گئے. ایک 10ویں کا دن اور یومان 11ویں کا دن اور 12ویں کا دن، کیونکہ الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، یوم النحر کے بعد بھی 2 دن ہیں. اگرچہ افضل تو پہلے دن قربانی کرنا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی پہلے دن نہیں کر سکا تو دوسرے دن کر لے، تیسرے دن کر لے. تو قربانی کے دن 3 ہیں. یہ جو مسئلہ بعض لوگوں کو یہاں مشہور ہے کہ قربانی 2 دنوں کی ہوگی، ایسی بات نہیں. یا 4 دن وہ قربانی کے جواز کے قائل ہیں. حدیث مبارکہ میں آ گیا 3 دن ہی قربانی کی جا سکتی ہے. کسی نے 3 دن قربانی نہیں کی ہے تو 4تھے دن قربانی نہیں کر سکتا. اس کی قیمت اللہ کے راستے میں فقراء میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دے گا. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی نہ کرنے کا جو اس پر وبال ہے اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.